نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. حفاظت ایمان کا ایک بڑا اہم ذریعہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی، فرماتے ہیں اللہم اذہب غیظ قلبی وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا. بظاہر چھوٹی سی دعا ہے، لیکن دو اہم چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے. سب سے پہلے فرمایا اللہم اذہب غیظ قلبی، اے اللہ میرے دل کے غصے کو دور کر دے. اللہم اذہب غیظ قلبی. تو پتہ یہ چلا کہ جو دل کا غصہ ہے یہ بری چیز ہے. غیظ قلبی جس کو کہتے ہیں، تو یہ غیظ قلبی کو اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں کہ میرے دل کے غصے کو دور کر دے. اب رہی یہ بات کہ یہ جو غصہ ہے انسان کے اندر، غصہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن اور اس کے رکھنے میں مصلحت بھی ہے، لیکن اس کا مصرف کیا ہے اور اس غصے کا استعمال کرنا کہاں چاہیے. اس غصے کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جیسے تلوار کا کام کاٹنا ہے. اب اس تلوار کو اگر دوست کی گردن پہ رکھو اسے کاٹ دے گی، دشمن کی گردن پہ رکھو اسے کاٹ دے گی. تو تلوار کے استعمال کرنے والا، تلوار جس کے ہاتھ میں ہے، اس پر دار و مدار ہے کہ تلوار کو کہاں پہ استعمال کرتا ہے. ظاہر ہے کہ عقل مند آدمی اگر ہوگا تو تلوار دشمن پر استعمال کرے گا، دوست پر استعمال نہیں کرے گا. اسی طرح سے یہ غصہ ایک ہتھیار ہے، مومن کے لیے ایک بمنزلہ ہتھیار کے ہے. اب اس ہتھیار کا استعمال کہاں پر ہونا چاہیے؟ آج ہوتا یہ ہے کہ اس غصے کا جو ہتھیار ہے اس کا استعمال بیوی پر ہے، اولاد پر ہے، اپنے ملازمین، ماتحت ملازمین پر ہے، یا جو کمزور نظر آیا اس پر غصہ جاری کر لیا. یہ نہ دیکھا کہ یہاں غصہ جاری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا انجام کیا ہوگا. اور جب ہم اس ہتھیار کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، بیوی پر، اولاد پر، ماتحت ملازمین پر، اس کے غلط نتائج سامنے آتے ہیں، اس کے اثرات اچھے سامنے نہیں آتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب غلط استعمال ہوتا ہے بیوی کے ساتھ تو طبیعتوں کے اندر حجاب اور دوری پیدا ہو جاتی ہے. ایک ایسی شکر رنجی دل کے اندر آ جاتی ہے کہ ہر وقت انسان ایک دوسرے سے کھچا کھچا رہتا ہے. کس وجہ سے؟ اس غصے کی وجہ سے کہ بعض لوگوں کا غصہ اتنا تیز ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب پہنچے تو بیوی بھی سہم گئی، بچے بھی سہم گئے. گھر میں داخل ہوئے اور بیوی اور بچے سب سہم کر ایک طرف ہو گئے. کیوں کہ جی بہت بڑے 30 مار خان ہیں، وہ گھر میں آ گئے.
اب گھر میں آ گئے تو گویا کہ قیامت آ گئی. اب ان کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں تو ہے نہیں. اس کو ڈانٹا، اس کو کچھ کہا، اس کو کچھ کہا، کوئی چیز ادھر پھینکی، کوئی چیز ادھر پھینکی، کھانا پسند نہ آیا، کھانے پر اعتراض، گھر کی چیزوں پر اعتراض. تو پھر گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول جنت کا نمونہ نہیں ہوگا، وہ جہنم کا نمونہ ہوگا، کہ جہاں پر برداشت ہی نہ ہو انسان کے اندر، اور انسان عدم برداشت کا شکار ہو. اور جب انسان عدم برداشت کا شکار ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس سے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر انہیں تحفظ نہیں ملتا. حالانکہ بیوی چاہتی ہے اسے تحفظ ملے، اولاد یہ چاہتی ہے کہ اسے تحفظ ملے، لیکن چونکہ اس گھر کا جو بڑا ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، اب اس کے اندر عدم برداشت ہے. یہ بیوی کی بات بھی نہیں سنتا، یہ بچوں کی بات بھی نہیں سنتا. اصل بات یہ ہے کہ منشا کو پہچاننا چاہیے کہ منشا کیا ہے. ممکن ہے کہ بیوی کوئی بات کہہ رہی ہے، بات اس کی صحیح ہو، لیکن اسے کہنے کا صحیح انداز نہ آتا ہو. بات اس کی صحیح ہو لیکن صحیح الفاظ سے وہ بات نہ کہہ سکے. اب یہ شوہر کا غصہ چونکہ وہ تو ساتھ میں آسمان پر ہوتا ہے نا، تو یہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری انسلٹ کر دی، میری بے عزتی کر دی. یہی وجہ ہے کہ دلوں میں اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں کہ پھر اس گھر کا ماحول ہمیشہ تلخیوں کا شکار رہتا ہے. تلخیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اگر ٹھیک ہے، بیوی کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بیوی کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہیں. آج بھی ایک صاحب کا فون آیا کہ گھر کے اندر بیوی، بچوں نے کہا جی ماں سے جی ناشتہ دے دو، بچوں کو سنانے لگی، ڈانٹنے ڈپٹنے لگی. ارے بھائی ان کے ناشتے کا وقت سے ناشتہ دے دو. اب وہی کام آدھے گھنٹے کے بعد کیا، لیکن پہلے بچوں کو خوب رسوا کر لیا، خوب ڈانٹا، خوب ڈپٹا، بات بات میں بچوں کی مخالفت، بات بات میں بچوں کو سنانا. کیا تھا، بچے باغی ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی بے عزتی بھی کرتا ہے، باپ کی بے عزتی بھی کرتا ہے. لیکن اس بچے کو اس نہج پر کس نے پہنچایا؟ رویوں نے پہنچایا. اصل ہمارے رویے غلط ہوتے ہیں. اگر انسان تو وہی ہوتا ہے، لیکن انسان اچھے رویے سے اچھا انسان بنتا ہے اور برے رویے سے برا انسان بنتا ہے. اگر ہم اپنے رویوں کو درست کر لیں تو وہی گھر کا ماحول ہے، وہ جنت کا نمونہ بن جائے. لیکن اس رویے کو درست کرنے کے لیے پہلا قدم برداشت ہے، برداشت، اور دوسرے درگزر کرنا. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، تو بھائی نرمی سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، ٹھنڈے طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ دماغ کا ٹمپریچر ہائی ہو، اتنی گرمی، اتنی تلخی دماغ کے اندر ہو، اور پھر کوئی بات کسی کو سمجھائی جائے. تو جب گرم دماغ کے ساتھ آدمی کوئی بات کرتا ہے یا گرم دماغ کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس کا وہ فیصلہ بھی غلط ہوتا ہے، اس کی بات بھی غلط ہوتی ہے، کیونکہ اس گرم دماغ کے ساتھ اس کے اندر صحیح قوت فیصلہ نہیں ہوتی، صحیح بات اس کی زبان پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا دماغ گرم ہے. اس لیے اس دماغ کو جو ہے نا ٹھنڈا رکھنا چاہیے. اگر یہ دماغ ٹھنڈا ہوگا تو انسان اچھے فیصلے کرے گا اور اچھی بات اس کی زبان سے نکلے گی، بہت سے فساد سے، بہت سی خرابیوں سے بچ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ غصہ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، تو یہ غصہ کس لیے ہے؟ کس لیے ہے آخر؟ اس غصے کا مصرف کیا ہے؟ اس غصے کا مصرف یہ ہے، اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں. ایک اس کا نفس دشمن ہے اور ایک شیطان اس کا دشمن ہے، اور تیسرے کفار اس کے دشمن ہیں. تو یہ تین اس کے دشمن ہیں، اور دشمن سے مقابلے کے لیے غصے کی ضرورت ہوتی ہے. دوست کے لیے نہیں ہوتی، بیوی کے لیے نہیں ہوتی، دشمن کے مقابلے کے لیے، کہ نفس بھی بہکاتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے، اور جو کفار ہیں ان سے بھی خطرہ لگا ہوا ہے. اب جب انسان کا نفس اسے بہکانے لگے، اللہ کی نافرمانی پر ورغلانے لگے، یہاں ضرورت ہے غصے کو استعمال میں لانے کی. اب ضرورت ہے اپنے نفس کو آنکھیں دکھانے کی. یہ نہیں کہ آنکھیں بیوی کو دکھا رہا ہے اور بچوں کو دکھا رہا ہے
اور نفس نے جو کہا اس کے سامنے شکست مان لی، نفس کی بات فوراً قبول کر لی، اس نے کہا بد نظری کر لے تو کر لی، اس نے بولا جھوٹ بول دے تو جھوٹ بول دیا. تو بھائی یہ کیسا مرد ہے کہ جہاں اسے غصہ کرنا چاہیے تھا، جہاں نفس کو آنکھیں دکھانی چاہیے تھی، تو وہاں پہ سے سر تسلیم میں خم کر لیا، نفس کے آگے تو سر کو جھکا دیا. اور سر اٹھایا تو کہاں اٹھایا جہاں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے. وہاں تو نرمی ہوتی، عاجزی ہوتی، پیار اور محبت ہوتا، گھر کا ماحول بدل جاتا. تو نفس کے مقابلے کے لیے غصے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے انسان کے اندر یہ غصہ رکھا ہے. پھر شیطان بھی بہکاتا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور اس کا تو مشن یہی ہے نا. اس نے تو اللہ سے کہا تھا قیامت تک میں بہکاؤں گا، تو وہ قیامت تک بہکاتا رہے گا. اور وہ چونکہ جنت سے نکالا گیا، مردود ہوا، راندہ درگاہ ہوا، تو اس نے تو اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ تو اس حفاظت کرنے کا ہتھیار اللہ نے ہمیں غصے کی شکل میں دیا ہے کہ جب شیطان بہکائے، اب اس غصے کو شیطان پر استعمال کرو کہ چل جا اپنا کام کر، میں گناہ نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرتا. تو یہاں ضرورت ہے غصے کو استعمال میں لانے کی. لیکن شیطان کے آگے بھی لیٹ جاتے ہیں. شیطان نے کہا یہ کر لو تو کر لیا، کہیں برائی کی جگہ پر لے جا تو چلے گئے. تو شیطان کی بات بھی مانی، نفس کی بات بھی مانی، اور غصے کا ہتھیار کہاں استعمال کیا جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر دنیا میں فساد ہی ہوگا نا. اور وہ فساد ہمیں نظر آتا ہے کہ گھروں کے ماحول کے اندر آج وہ تلخیاں ہیں کہ باپ بیٹے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، کہ ایک ایسا عدم برداشت کا ماحول ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے، یعنی ایک یہ کیفیت ہو گئی کہ سگا بھائی چھوٹے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اتنی نفرتیں بڑھ چکی ہیں. وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت ہے. اور عدم برداشت کا سبب یہ غصہ ہے. کہتے ہیں نا غصہ ہر وقت ناک پہ رکھا رہتا ہے. یہ صحیح مقولہ ہے کہ غصے میں انسان آپے سے باہر، جہاں مزاج کے خلاف بات ہوئی فوراً ایک دم تیزی کے اندر آ گیا، فوراً ایک دم جیسے کوئی آگ بھڑک گئی. تو ظاہر ہے پھر اس کے نقصانات ہوں گے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنساری کی دکان میں ملتا ہے نا ایلوا، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، تلخ بالکل، کہ اگر اس کو کوئی خالی کوٹنے بھی بیٹھ جائے تو اس کی خوشبو سے بھی انسان کی حلق اور زبان کڑوی ہو جاتی ہے. تو شہد ایسی چیز ہے کہ شہد کسی بھی چیز سے نہیں بگڑتا. خالص اگر شہد ہے، اس میں جو چیز بھی ڈال دو، شہد اس کو بھی محفوظ کر لیتا ہے، یعنی پریزرو کا کام دیتا ہے. اور مغل بادشاہوں کے زمانے کے اندر شہد کے گھڑے ہوتے تھے، بڑے بڑے گھڑے ہوتے تھے شہد کے بھرے ہوئے. جب گرمی کے زمانے میں آم آتے تھے تو ان شہد کے گھڑوں میں آم ڈال دیتے تھے. اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ جس حیت میں وہ چیز ڈالی جائے ویسی رہتی ہے. اور جب سردی کا زمانہ آتا تھا تو ان گھڑوں سے تازہ تازہ آم نکال کے کھاتے تھے. تو شہد کی یہ خاصیت ہے کہ کسی چیز کو بگڑنے نہیں دیتا، نہ خود بگڑتا ہے نہ کسی چیز کو بگڑنے دیتا جو اس کے اندر ڈال دی جائے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایلوا ہے نا، ایلوا، یہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے. تو فرمایا کہ جیسے ایلوے سے شہد بگڑ جاتا ہے، غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے، غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے. تو ایمان کو اگر بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس ناجائز غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب کس طرح سے بچائے؟ بھئی دیکھیں سامنے والے نے غلطی کتنی کی ہے. غصہ کسی غلطی پر آتا ہے نا، کسی قصور پر آتا ہے. اس کی کیا غلطی ہے، کتنا اس نے قصور کیا ہے، اور پھر یہ سوچے کہ جتنا اس نے میرا قصور کیا ہے میں اس سے کہیں زیادہ اللہ کا قصوروار ہوں. یہ میرا کم درجے کا مجرم ہے، اس نے جرم کم کیا ہے، اور میں اللہ کے یہاں اس سے بڑا مجرم ہوں. لیکن اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا معاملہ درگزر کا ہے. اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. تو جب اللہ مجھے مہلت دیتا ہے تو مجھے بھی مہلت دینی چاہیے. اللہ مجھ سے درگزر کرتا ہے تو مجھے بھی اس سے درگزر کرنا چاہیے. اور اسی طرح اس کا عملی علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ جب غصہ آئے فرمایا کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اپنی حیت کو بدل لے۔ جس پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو اپنے سے دور کر دے یا خود اس سے دور ہو جائے، کیونکہ اصل میں اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور سامنے والے کو بھی بچانا ہے، تو یا تو اس کو دور کر دے یا خود دور ہو جائے۔ اسی طرح سے وضو کر لے، ٹھنڈا پانی پی لے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے کرنے سے انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اب اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ بھئی اس نے کیا بات کی تھی اور کتنا اس نے قصور کیا تھا اور کیا اس کی غلطی ہے، اب اس غلطی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ اور غصے کی حالت میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح جب ہوگی، درستی جب ہوگی، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ہوگی، وہ نرمی کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سامنے بات کو پہنچانا چاہیے۔ تو پہلی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم اذہب غیظ قلبی، اے اللہ میرے دل کے غصے کو دور کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ غصہ، دل کے اندر جو غصہ ہے نا، غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے دور ہونے کی، غصے سے حفاظت کی دعا فرما رہے ہیں، اور آپ کا یہ دعا فرمانا در حقیقت ہمارے لیے تعلیم و سبق ہے۔ آپ تو ان خرابیوں سے پاک تھے، لیکن یہ تعلیم ہمارے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو آپ پر کتنا قابو تھا کہ طائف کے میدان میں کس طرح سے طائف میں پتھر لگے، پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، اور ملک الجبال بعد میں پہنچے اور کہا کہ جی آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہوں، آپ حکم کریں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں اور اس بستی والوں کو پیس دیں۔ اب اگر طبیعت کے اندر غصہ اور جذباتیت ہو تو انسان سوچے گا یہ تو بہت اچھا موقع ہے ان سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا، تو بس بدلہ اور انتقام لو، ان سب کو پیس دو، چوں انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اور کسے تکلیف پہنچائی؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے سردار۔ لیکن وہی بات کہ آپ کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، آپ کا غصہ اللہ کے دین کے لیے ہوتا تھا، خلاف دین کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو اللہ کے دین کو پہچاننے والے ہوں، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں، کیونکہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو جہاں پر نہ بددعا دی نہ انتقام لیا، بلکہ وہاں پر دعا دی کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے۔ آج ان کی نسلوں میں وہ لوگ موجود ہیں، آج وہاں پہ دین اور اسلام کا بول بالا ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ کی دعا کا اثر ہے۔ اس لیے غصے اور جذبات میں کبھی گھروں میں ہوتا ہے نا کہ گھر میں بچے نے کچھ ستایا، پریشان کیا، اب ماں کا غصہ آ گیا، اب غصے کے اندر اسے کیا کرتی ہے؟ چھوٹ بددعا دیتی ہیں بچے کو۔ تو کبھی اپنے بچے کو بددعا نہیں دینی چاہیے، اور بددعا بھی غصے کے اندر دی جاتی ہے، جذبات کے اندر دی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس 24 گھنٹے کے دن و رات ہے نا یہ، تو اس 24 گھنٹے کے دن و رات میں اللہ نے قبولیت کی کوئی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں جو بات زبان سے نکلتی ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے جو زبان سے بات نکالی تھی۔ اب اللہ نہ کرے کہ اس کی ماں کی زبان سے تو بددعا نکلی اور وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور جو زبان سے نکلا ویسا ہو گیا۔ اور اس پر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی، بچہ اس کا تنگ کر رہا تھا، ستا رہا تھا۔ اب ظاہر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، اور ہر عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، بچپن ہے، شرارتیں تو ہوں گی، ہم اسے اپنے پیمانے پہ پرکھتے ہیں۔ تو کوئی پوچھے بھائی جیسے تم آج سنجیدہ ہو، اپنے بچپن میں بھی ایسے ہی تھے یا بچپن میں چھلانگے لگاتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے؟ تو کبھی اپنے آپ پر بچے کو نہیں پرکھنا چاہیے کہ یہ سوچنا کہ جیسا میں ہوں ایسا بچہ بھی ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے تبدیلی آتی جاتی ہے، عادات میں، اخلاق میں، اس کی گفتار میں، ہر چیز کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے۔ تو بچہ ستا رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، ماں نے کیا بددعا دی؟ اللہ کرے کہ تو چارپائی سے لگ جائے، اللہ کرے کہ تو چارپائی سے لگ جائے۔ بس کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی۔
اب بچہ بیمار ہوا، چارپائی سے لگ گیا، حقیقتاً لگ گیا، اب بچہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اب ماں روتی ہے، خدمت کرتی ہے، پیشاب پخانہ بھی چارپائی پر ہوتا ہے، تو کبھی غصے کی حالت میں بد دعا کے کلمات نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے، نہ معلوم وہ قبولیت کی گھڑی نہ ہو۔ تو پہلی دعا فرمائی کہ یا اللہ دل سے غصے کو دور کر دے، جو دل کے اندر غصہ ہے یا اللہ اسے دور کر دے۔ اور دوسری بات ہے وہ اجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا، کہ جب تک آپ یا اللہ مجھے زندہ رکھیں گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا لیں، فتنوں سے بچا لینا۔ اور یہ بھائی ڈر لگا ہوا ہے، یہ ڈر ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ فتنے پہ در پہ آ رہے ہیں، اور کوئی انسان اپنے کو محفوظ نہ سمجھے بلکہ ڈرتا رہے، لرزتا رہے، نہ معلوم کوئی کسی ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں کہ میرا ایمان داؤ پہ لگ جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے بار بار حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، بار بار اپنے متعلقین کو واقعہ سنایا کہ کتنے بڑے شخص تھے کہ جن کے ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین، مفسر بھی، محدث بھی، اپنے زمانے کے شیخ بھی، بہت بڑے فقیہ بھی، لیکن کیسے فتنے کا شکار ہوئے کہ ایک خوبصورت نصرانی لڑکی کو دیکھا، دل آیا، اس کی محبت میں دل گرفتار ہوا اور سب کو رخصت کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ اور جا کر اس کے باپ سے کہا جی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا بھائی آپ تو مسلمان ہیں، ہم تو نصرانی ہیں، ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ کہا جی مجھے منظور ہے، ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا۔ اب ایسے اتنے بڑے شخص کے ساتھ جب ایسا واقعہ ہو سکتا ہے تو بھائی پھر ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بے باک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہیں، فتنہ کبھی ایسا اثر کرتا ہے کہ ذرا سی دیر کے اندر انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر تفصیلی واقعہ ان کی توبہ کا آتا ہے کہ کس طرح سے پھر توبہ نصیب ہوئی اور کس طرح سے پھر واپس آئے، اور جب واپس آئے تو صرف ایک آیت یاد تھی، ایک حدیث یاد تھی، پورا قرآن پاک بھول چکے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ تو ڈرنے کا مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے ایک دعا پہلے بھی گزری تھی کہ جس میں ظاہر کے فتنے اور باطن کے فتنوں سے پناہ مانگی، وَمِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ ظاہر کے فتنے، باطن کے فتنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جب تک کہ ہماری موت آئے اس وقت تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا اور کسی فتنے کا ہمیں شکار نہ کرنا، کیونکہ ڈر اور خطرہ لگا ہوا ہے اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہر قسم کے فتنوں سے بچائے اور موت تک، قبر تک اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما،
یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ غیظ قلبی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ دلوں میں جو غصہ ہے، غصے کا غلبہ ہے، اے اللہ یہ عدم برداشت ہے، یا اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، صحیح سچی تواضع عطا فرما۔ یا اللہ اس غصے کو، تلخی کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ دلوں میں نرمی عطا فرما، یا اللہ کلام میں نرمی عطا فرما، گفتار میں یا اللہ نرمی عطا فرما، رویوں میں نرمی عطا فرما۔ اے اللہ یہ عدم برداشت کو یا اللہ ہمارے اندر سے دور فرما، ہمیں برداشت کرنے والا بنا، درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ظاہر کے فتنے، باطن کے فتنے، یا اللہ دن کے فتنے، رات کے فتنے، یا اللہ جو فتنے آ چکے، جو آنے والے ہیں، ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو موت تک، قبر تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ پرفتن زمانہ ہے، پر آشوب ماحول ہے، اے اللہ اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کا ہمیں فکر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کو اے اللہ اپنی قبر تک لے جائیں، اے اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یا اللہ بغیر تیری مدد کے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں اس میں اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایسے لوگ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، مخلص ہوں، اے اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب فرما، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یا اللہ اس ملک کا اقتدار عطا فرما۔ یا اللہ جو چور، ڈاکو، لٹیرے، بد نیت، اے اللہ ایسوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، ایسوں کے ناپاک وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ جو جگہ خریدی گئی اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما،
اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ ہر کام میں آسانی فرما، یا اللہ موانع سے رکاوٹوں سے حفاظت فرما، یا اللہ یہ تیری ہی رضا کے لیے ہے، اس خدمت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، یا اللہ ان ظالم اور غاصب یہود کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ضروریات زندگی کی رسائی ان تک آسان فرما، اے اللہ ان کی خوراک، ان کا لباس، ادویات، علاج معالجے کی سہولیات، یا اللہ ان کے سروں کے صاحبان کا انتظام فرما، یا اللہ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ انہیں بے یار و مددگار نہ فرما، اے اللہ ان کی حوصلوں کو بلند فرما، مجاہدین کی نصرت فرما، انہیں غلبہ عطا فرما، فتح و کامیابی عطا فرما، ان ظالم اور غاصب یہود کو یا اللہ ناکام و نامراد فرما، یا اللہ ان کے ناپاک وجود سے اس ارض مقدس کو یا اللہ پاک فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا